اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، آج ہمارا سورہ مریم کی آیت نمبر 66 سے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ الگ سے مضمون اور موضوع ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اسی معانی اور مطالب اور انہی مضامین کا خیال رکھتے ہوئے یہاں سے رکوع کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ رکوع اس بات کی عام طور پہ علامت ہوتا ہے کہ ایک مضمون پچھلا مکمل ہو چکا اور اگلا مضمون شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرح سے دوسرے مضمون کے ساتھ یہ سارے ہی مضامین جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی الگ الگ بالکل جدا جدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک الگ انداز سے اور ایک الگ طریقے سے اللہ رب العزت جب انسان کو بات سمجھانا چاہیں تو جہاں سے وہ موضوع کی ترتیب بدلتی ہے، عام طور پہ وہاں پر رکوع کا نشان لگایا جاتا ہے تاکہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ایک ایسے خیال کی تصحیح فرمائی ہے، اس کو درست فرمایا ہے کہ جو کہ آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے جو نسل انسانی چلی ہے، ہر ایک شخص کے دل اور دماغ میں وہ بات کہیں نہ کہیں شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ اس نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں جو وسوسہ ڈالا تھا، اس کے اندر بھی ایک بات ڈالی تھی، وہ یہ تھی کہ تم کیا ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو؟ تو اماں حوا علیہ السلام نے کہا بالکل، جنت جیسا مقام ہو، نعمتیں ایسی ہوں، راحت اور سکون ہی سکون ہو، تو یہاں بھلا کون ایسا شخص ہوگا جو یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا ہوگا؟ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے شیطان نے کہا تو پھر یہ جو درخت ہے اس کو تم کھا لو، اگر تم اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم یہاں پر رہو گے۔ انسان اس کے بعد جتنا بھی چلتا چلا آ رہا ہے، اس کے دل میں خیال ضرور یہ رہتا ہے میں یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہوں، اور اگر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا اس لیے کیونکہ اپنے سامنے دوسرے لوگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے دادا کو دیکھا ہوتا ہے، گھر میں دادی جان کو دیکھا ہوتا ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد دیکھتا ہے کہ دادا جان چلے گئے، دادی جان چلی گئیں، پھر اس نے اپنے والد اور والدہ کو بڑے عرصے تک پرورش کے دوران میں بڑے قریب سے دیکھا بھی ہوتا ہے، ان کے لمس کو، ان کی محبت اور شفقت کو محسوس بھی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور یہاں پر باقی نہیں رہے، تو اس کے دل میں یہ وہم تو آ جاتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا، لیکن دل اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، دماغ یہ بات سوچنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ زندگی میں رخ اس قسم کا چلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ شاید اس کا دنیا ہی میں رہنے کا ارادہ ہے، دنیا سے آگے جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہ اپنی موت کے بارے میں بات کو کرنا یا بات کو سننا پسند کرتا ہو، پسند کو چھوڑیے برداشت بھی کر لیتا ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان ہمارے سے یہ گفتگو کر رہا ہو اور اس کے اندر یہ بات پوچھے اچھا یار تمہارے دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد مجھے پھر کیا کرنا ہوگا، یا یہ بتاؤ کہ جب آپ کو موت آئے گی تو آپ اس موت کے لیے جو تیاری ہے وہ کیا کر رہے ہیں،
آپ نے اپنی موت سے پہلے کیا ایسے کام کر لیے ہیں؟ یہ جملے ہم جیسے سنتے ہیں تو ہم فوراً اندر ہی اندر گھبرا جاتے ہیں اور روک دیتے ہیں، یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے موت کا لفظ کیسے نکل رہا ہے، وہ بھی میری موت کا لفظ۔ تو انسان بڑا اس معاملے کے اندر حساس واقع ہوا ہے، اور اپنی موت کے بارے میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا، سننا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اکثر اوقات تو ناراضگی ہو جاتی ہے، جھگڑا بڑھ جاتا ہے کہ تم نے مجھے موت کے کلمات کے ساتھ یاد کیسے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس موت کا تذکرہ بار بار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اکثرو ذکر حازم اللذات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، موت کو جو کہ لذتوں کا علاج ہے، لذتوں کی چاہت اور لذتوں کا حصول اس کا توڑ ہے، اس کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اس کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ اچھا، وہ یاد رکھنے سے کیا یعنی ہے تو حقیقت، آئے گی تو سب کو، لیکن یاد رکھنے سے کیا ہوگا؟ انسان کا اپنا رخ درست ہو جائے گا، اور اپنا رخ درست ہونے سے کیا ہوگا؟ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ درست ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ وہم بھی دور ہو جائے گا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ اشکال تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اپنے اس دنیا سے جانے پر یقین نہیں ہوتا، بلکہ شک اور شبہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جہاں پر عقائد کی اصلاح فرمائی ہے، وہاں پہ اس بات کی اصلاح بھی بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ دیکھو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور صرف چھوڑ کے جانا نہیں، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو مختلف مذاہب والے مختلف انداز سے اپنے میت اور مردے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں سکھا دیا۔ وہ طریقہ کیا سکھایا کہ بھائی یہ ہندوؤں کی طرح اس کو لے جانا، اپنے پیارے کو نیچے اور اوپر سائیڈوں پر لکڑیاں رکھ کر اس کے اوپر تیل چھڑکنا اور پھر اس کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا دینا، یہ تو تکلیف پہنچانے کا باعث اور ذریعہ ہے، یہ تو اس کی اہانت ہے اور ذلت ہے۔ پھر بعض لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ انسان ہے، اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں، چند ہی دنوں میں یہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، کیڑے ختم کر دیں گے اس کو، لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی اونچی جگہ پر، پہاڑی کی جگہ پر لے جایا جائے اور وہاں پر جا کر اس کو رکھ دیا جائے، یا ایک جگہ ایسی ہو جہاں پہ رکھ دیا جائے تو یہ جو پندے ہیں ان کی خوراک بن جائے گا۔ چلو ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا ان کا جو خوراک وہی اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی۔ وہ جو کیڑوں نے ایسا ایسا کر کے اس کو کھانا ہے اور اس نے خراب ہونا ہے، چلو یہ ابھی ابھی فوت ہوا ہے، تازہ تازہ ہے، ابھی اس کو جو ہے وہ گدھ اور چیل اور کوے اور جو ہے دوسرے جانور ان کی غذا بنا دی جائے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمدردی والے اور جو بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بھی انسان کی چیزوں سے دوسروں کو نفع پہنچ جائے، تو وہ اس طرح مردے کے ساتھ بھی اہانت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر اس کا ایک جدید طریقہ یہ بھی ہو گیا کہ جیسے ہی کوئی فوت ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنی وصیت لکھ دیتا ہے، میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں وہ بھی ڈونیشن کر دینا، کسی کو لگا دینا، میرا دل، گردہ، میرے اعضاء و جوارے یہ سارے کے سارے کسی کو بے شک ہدیہ کر دینا۔ اب وہ سب کو ہدیہ کرنے میں چیر پھاڑ اور اس کی جو ہے بوٹی بوٹی کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں کام آتی ہیں، کچھ چیزیں اسی طرح ڈسٹ بن کے اندر چلی جاتی ہیں، کوڑے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر منع ہیں۔ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ دیکھو اس انسان کی عزت اور وقار جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے تھا کہ اس کے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کیا ہوا ہے، اس کے دل میں یقین یہ ہے، تو یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور جب یہ دنیا سے چلا گیا تو اب بھی اس کا عزت، مقام اور مرتبہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اور وہ اعلیٰ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بھئی اس کو اب غسل دیا جائے گا،
اگر یہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس حالت میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کا تصور کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے حضور جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ تو خوبصورت بنا کر پیش کی جاتی ہے، چنانچہ اس کو نہلایا جائے، اس کو جو ہے غسل دیا جائے، غسل دینے میں بھی اس کو صابن لگا کر میل کچیل سے پاک کیا جائے، پھر اس کو خوشبو لگائی جائے، اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں ان پر خاص طور پہ خوشبو لگائی جائے، پھر اس کو کپڑا پہنایا جائے، کپڑا بھی سفید رنگ کا ہو، اور کپڑا بھی ایک نہیں کہ اس کے اندر لپیٹ دیا بلکہ قمیض کی طرح کا ایک کپڑا ہو، نیچے جو ہے وہ دھوتی کی طرح کا ایک اور کپڑا ہو، اس کے اوپر ایک اور کپڑے میں لپیٹایا جائے، اور اس کو پھر پلنگ پر رکھ کر عزت اور احترام سے، نہ بہت زیادہ تیز نہ بالکل آہستہ، درمیانی چال سے اس کو لے جایا جائے۔ اور چونکہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے لہذا مٹی ہی میں ایک قبر کھودی جائے اور اس کے اندر اس کو رکھا جائے، لیکن یاد رہے اس کو رکھنے سے پہلے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کے اعزاز میں دور دور سے لوگ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، نماز جنازہ ادا کی جائے، اس کے اندر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 لوگ جس کی نماز جنازہ میں اکٹھے ہو جائیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرما کر اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، یہ اعزاز ایک بندہ ہم میں سے جا رہا ہے، اس کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، چنانچہ جا کر پھر اس کو قبر میں رکھیں، پھر اس کو دفن کرنے کے بعد وہاں پر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور کوئی نہ کوئی ٹہنی اس کی قبر کے سرہانے پر کوئی پودا لگا دیں، اس کی چھاؤں بھی رہے اس کے اوپر، اور وہ جب تک ہرا بھرا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے اثرات بھی اس کو پہنچیں۔ اور یہی نہیں کہ یہاں پر ختم ہو گیا معاملہ، بلکہ فرمایا گیا اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، اس لیے کیونکہ اس کا یہ حق ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھنا اور آسان ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے اس دنیا میں جو انسان فوت ہوا تم نے اس کو دفنا کر اسلامی طریقے اور آداب کے مطابق اپنا حق ادا کر دیا، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، اس کا ظاہری معاملہ تو پورا ہو گیا، لیکن جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کیے ہیں ابھی ان کا بدلہ دینا باقی ہے۔ اب دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس انسان نے دنیا کی زندگی میں اس طرح سے زندگی کو گزارا ہو کہ اپنی مرضی اور اپنی چاہت کو اس نے دور کر دیا، پیچھے کر دیا، سب سے پہلے اپنے ہر ایک کام اور ہر ایک معاملے میں یہ دیکھا میرے اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، میرے اللہ رب العزت کا کیا فرمان مبارک ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کھانا پینا جب شروع کیا تو اس میں دیکھا کہ کیا چیز کھانے والی ہے اور کیا چیز پینے والی ہے اور کس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس نے پہنا تب بھی اس نے سوچا، جب اس نے سویا تب بھی اس نے دیکھا سوچا، یہ بڑا ہوا معاملات اور لین دین لوگوں سے کرنے لگا تو معاملات اور لین دین کو اس نے اس طرح کیا جس طرح اس کے بنانے والے اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا تھا اس زندگی کو، اور یہ اس کے شادی کے مواقع آئے، اس کے جو ہے غمی کے موقع آئے، اس نے تمام موقعوں پر اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھا، اس نے معاشرے کے رسم اور رواج کو نہیں دیکھا، اس نے اللہ کے حکم کو دیکھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھا۔ گویا اس نے اپنی زندگی کو امانت سمجھا، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے جس کو میں نے صحیح انداز سے پورا کرنا ہے، کیونکہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جس نے تو اس طرح زندگی گزاری اس کو بھی اس کو اجر ملنا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی خواہشات ایسی تھیں جو اس نے دنیا میں دبا لیں۔ اس کا دل کرتا ہوگا کہ میں بھی بہت اعلیٰ مکان کے اندر رہوں، ایک محل نما مکان ہو، لیکن اس کے لیے برائی کے راستے کی طرف چلنا پڑتا تھا، لوگوں کے پیسوں کو چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، اس طرح کی چیزوں کی طرف چلنا پڑتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔
اس کا دل بھی کرتا تھا کہ جس طرح دوسرے لوگ جو ہیں وہ سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جس محکمے میں کام کرتا ہے وہاں پہ رشوت کا بازار بھی گرم تھا تو رشوت بھی لی جاتی تھی، اس نے نہیں لیا، اپنے گھر میں تنگ دستی کے ساتھ گزر بسر کر لیا، لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو حرام میں نہیں لگایا تو اللہ جل شانہ اس کو اس کا اجر تو عطا فرمائیں گے۔ وہ اجر کب ملے گا؟ وہ اجر اس کو آخرت میں ملے گا۔ اس کو برائی کے لیے، بدکاری کے لیے راستے ملے، مواقع ملے، لیکن اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بچایا برائی سے اور بدکاری سے، زناکاری سے، جھوٹ سے۔ اللہ رب العزت نے آخر اس کو کوئی نہ کوئی تو اجر دینا ہے، وہ کب ملے گا؟ اللہ نے اس کے لیے آخرت کی زندگی کو رکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی جس نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا، نہ اس نے کمانے کے اندر حلال کو دیکھا، نہ اس نے خرچ کرنے کے اندر حلال کو دیکھا، نہ اس نے شادی کے موقع پر کوئی حلال کی پابندی کی، بلکہ ہر طرح کی فضول خرچی، اسراف، گانا بجانا اور ناچنا اور یہ سارے کے سارے فضولیات اور کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے اور شیطان کو راضی کرنے والے تھے، اس نے وہ سارے کے سارے کام کیے۔ اور اس نے غم کا موقع آیا تو اس نے کوئی ایسی رسم نہیں چھوڑی جو کہ دنیا میں ہوتی ہو اور اس نے اس کو نہ کیا ہو، حالانکہ وہ دین اور شریعت کے خلاف تھی۔ اس نے معاملات اور لین دین میں کبھی سچائی سے کام ہی نہیں لیا، اس نے ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائیوں کی اور بہنوں کی جائیدادوں کو کھایا ہوا ہے۔ آخر اس کو بھی تو بدلہ ملنا چاہیے، اس کے برے اعمال اور بری کرتوتوں کا وہ کب ملے گا؟ وہ ملے گا، اللہ نے اس کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، جب انسان کو یہ ساری باتیں ہم بتاتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہونا ہے اور تمہیں دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، لہذا اپنی یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے اس کو احتیاط سے بسر کرو، تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میری زندگی، میری ملکیت، میرا جسم، میری مرضی، اس میں بھی کسی اور کی مرضی چلے گی؟ میں نے اس میں بھی کسی اور کی رعایت رکھنی ہے؟ ہاں بالکل رکھنی ہے۔ کس کی رکھنی ہے؟ بھئی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رکھنی ہے۔ کیوں رکھنی ہے؟ اس سے کہ حساب کتاب دینا ہے اور دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، تو انسان آگے سے کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا زمین میں گلنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، زمین کے ساتھ مٹی میں مل جانے کے بعد، ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد، کیا دوبارہ مجھے زندگی عطا فرمائی جائے گی؟ میرے ان ذرات کو جو کہ کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیے، میری ان ہڈیوں کو جو کہ ریزہ ریزہ اور بھربھری ہو کر ختم ہو گئیں، کیا دوبارہ سے زندگی عطا کی جائے گی؟ کیا دوبارہ وجود دیا جائے گا؟ کیا دوبارہ قوت گویائی بولنے کی طاقت دی جائے گی؟ کیا دوبارہ سے کھڑے ہونے کی طاقت دی جائے گی؟ اور سوال کیا جائے گا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر مختلف انداز سے مختلف مقامات پر اللہ نے جوابات دیے ہیں، یہاں پر جواب ایک اور انداز سے دیا، فرمایا اچھا ہے انسان، کیا تو اپنے اس وقت کو بھول گیا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو اپنا وہ وقت یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اس کو وجود دیا پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک سوال کیا اللہ نے، فرمایا اچھا یہ بتا ہے انسان کہ تیری عمر کتنی ہے؟ سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں بھئی عمر کتنی ہے؟ جی ہماری عمر 30 سال ہے، ہماری عمر 35 سال ہے، بلکہ دن تک یاد ہوتے ہیں، 35 سال 6 ماہ 7 دن، اور بعض لوگوں کو تو گھنٹے بھی یاد ہوتے ہیں، اور اتنے گھنٹے، اتنی عمر ہے۔ اچھا اس سے پہلے تو کہاں پر تھا؟ انسان کہتا ہے اس سے پہلے تو میں اس دنیا میں نہیں تھا۔ اچھا اس سے جو ہے تو 1 سال پہلے، 2 سال پہلے تیرا تو وہم و گمان، تیرا تو وجود کسی کے علم میں بھی نہیں تھا، اور نہ تیری جو ہے وہ کسی قسم کے دنیا میں آنے کے آثار اور اسباب مہیا تھے۔ وہ کہتا ہے ہاں بالکل ایسے ہے۔ اچھا پھر تجھے کس نے پیدا کیا؟
جب تیری ہڈی نہیں تھی تو اللہ نے تجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، جب تیرے اوپر چمڑا نہیں تھا، جب تیرے اوپر گوشت نہیں تھا، اللہ نے تجھ پہ گوشت چڑھایا، پھر چمڑا چڑھایا۔ تیری آنکھ نہیں تھی، اللہ نے آنکھ کو بنایا۔ تیرا چہرہ نہیں تھا، اللہ نے تیرے چہرے کو بنایا۔ اللہ نے تیرے ہاتھ کو بنایا تو ہاتھ میں پھر انگلیاں رکھ دیں۔ کس انداز سے تخلیق کیا تجھے، پھر ایک تیرے اوپر چمڑا چڑھا دیا، ایک تیرے اندر ایک پوری کی پوری مشینری لگا دی۔ ایک دل ہے جو کہ خون کو ساری رگوں میں دوڑاتا ہے، ایک جگر ہے، ایک معدہ ہے جو غذا کو لیتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، اور آنتیں ہیں، اور بے شمار نظام ہے اندر کا۔ یہ جو آنکھ ہی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھ کیمرے لگے ہیں جس سے تم دیکھتا ہے۔ یہ جو کان ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا آلے فٹ کیے ہیں جس سے تو سنتا ہے۔ تیرا دماغ ہے جو سوچتا ہے، چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ کوئی ایک نظام ہے، تو خود اپنی ذات کے اندر ایک کائنات ہے، ایک خود جہان ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بھی دعوت فکر دی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے انسانوں، کیا تم اپنی جان کے اندر اور اپنے نفسوں کے اندر غور نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے نفسوں پہ غور کر لو گے تو تب بھی تمہیں عقل، فہم اور بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بنانے والا کوئی ہے۔ اتنا پیچیدہ نظام جو تمہارے اندر چل رہا ہے، یہ کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ اور پھر چل رہا ہے، جب چاہیں ایک دم بریک لگ جاتی ہے۔ نظام چل رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ اپنی حرکت کر رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، اچانک ایک لمحہ لگا اور یہ جاندار جسم ایک دم بے جان ہو کر لہرا کر نیچے زمین پہ گر گیا۔ اب آنکھ لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ نہیں رہی، کان ہیں اب سننے کا کوئی فائدہ نہیں، ہاتھ ہیں حرکت نہیں کر رہے، دل ہے اپنا کام نہیں کر رہا۔ بھئی کیا ہو گیا اچانک؟ اس میں سے روح نکل گئی۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ آج تک سائنس اس کا نہیں دریافت کر سکی۔ اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اب سمجھنا آسان، دیکھو جب تم کچھ نہیں تھے، اللہ کا امر آیا، اللہ کا حکم آیا، تو اللہ نے پہلے تمہیں وجود بخشا، تمہارا ڈھانچہ بنا، اس کے بعد 4 ماہ 4.5 ماہ کے بعد تمہارے اندر اللہ نے اپنا امر یعنی روح کو پھونک دیا اور تمہیں وجود عطا فرما دیا۔ جو ذات تمہیں عدم سے وجود عطا فرما سکتی ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تب سے تمہیں کچھ بنا سکتی ہے۔ نہ تمہارا نمونہ، نہ تمہاری مثال، نہ تمہارا خام مٹیریل، کچھ بھی نہیں، اللہ نے تمہیں بنا دیا۔ تو اب بتاؤ، ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ اس چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے یا ابتداءً بنانا آسان ہوتا ہے؟ بھائی ابتداءً بنانا بے نمونہ کے مشکل کام ہے، اور ایک دفعہ بنا چکے ہیں دوبارہ بنانا یہ آسان کام ہے۔ اور اسباب تو اس وقت بھی نہیں، اسباب تو اس وقت بھی ظاہری طور پہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ظاہری نظام چلتا ہے، ایک اللہ کا امر اور اللہ کا قانون چلا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وہی ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ سورہ روم میں فرمایا وہی ذات ہے جس نے ابتداءً انسان کو پیدا کیا، وہی ذات ہے جو اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو زیادہ آسان ہے بنسبت پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے۔ پہلی تخلیق مشکل، دوسری تخلیق آسان ہے، تو دوسری پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، پہلی پہ تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھول جاتا ہے انسان، اس کو یاد نہیں رہتا کہ جب یہ کچھ نہیں تھا تب ہم نے اس کو پیدا کیا تھا۔ فَوَرَبِّكَ، اب اللہ فرما رہے ہیں پس تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اللہ تم سب کو جمع کرے گا، ایک دن ایسا آئے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ جمع کرے گا، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی اکٹھا کرے گا۔ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ان کے دوست اور ان کے ہرکارے بن جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کو یہاں انسانوں میں سے بھی اپنے چیلے مل جاتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا سارا کچھ ہی شیطان کے ماتحت ہوتا ہے۔
वो शैतान ही की इबादत करते हैं, शैतान ही का हुक्म मानते हैं, शैतान ही के काम में लग जाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, सीधे रास्तों से हटाते हैं, सीधे रास्ते में खड़े हो जाते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं, हत्ता के जंगो जदल करते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बातिल पर खड़े रहते हैं और अकड़े रहते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे रब की कसम, जरूर भी जरूर तुम सबको जमा करूंगा मैं, और तुम्हारे साथ वो शयातीन भी जमा होंगे। सुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया, फिर तुम सब लोगों को जो इनकार करने वाले काफिर हैं और जिनके कहने पर इनकार किया यानी शयातीन, इन सब को हाँक कर और घसीट कर जहन्नुम के करीब लाकर खड़ा किया जाएगा। क़यामत वाले दिन जहन्नुम को भी लाया जाएगा और जन्नत को भी लाया जाएगा। अब जो जहन्नुम लाई जाएगी तो जहन्नुम के करीब कर दिया जाएगा उन लोगों को जो जहन्नुम के हकदार हैं, उनके मुस्तहिक हैं, उनके लायक हैं। अब वो जब जाकर दोज़ख के करीब सिर्फ खड़े होंगे, अभी दाखिल नहीं होंगे, तो उसकी दहशत इतनी होगी, उसके अंदर आग की शिद्दत और उसके आग के बगोलों का बाहर तक निकलना और शोलों का लपटना, ये इतना ज़्यादा होगा और अंदर का इतना ज़्यादा खौफनाक आवाज़ों के साथ मंजर बन चुका होगा कि ये उस दहशत के मारे सीधे खड़े भी नहीं हो सकेंगे, ये बैठ भी नहीं सकेंगे। बल्कि आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दहशत ज़दा होता है तो वो खड़ा नहीं रह सकता, वो घबरा जाता है, वो उसको चक्कर आते हैं, वो कोई चीज़ सहारा पकड़ता है, वो बैठ जाता है, बल्कि बैठा भी नहीं जाता, फिर वो लेट जाता है। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं जिसे या ये लोग तो खड़े नहीं रह सकेंगे बल्कि घुटनों के बल गिरे बैठेंगे, फिर बैठे भी नहीं रह सकेंगे, घुटनों के पल गिर जाएंगे और ऊंधे मुंह गिरे हुए होंगे। और इसके बाद क्योंकि कोई और स्टेज नहीं है, क्योंकि ज़मीन से लगे हुए हैं, लिहाजा इससे नीचे कोई दर्जा और कोई स्टेज नहीं है, वरना ये वहां तक पहुंच जाते। अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे हैं जिस जहन्नुम का आज ये इनकार कर रहे हैं, कल जब इसके सामने खड़े होंगे इसकी दहशत का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। चुनांचे फरमाया सुम्मा लनज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमानि इतिया। अच्छा, वहां पर भी फिर कैटेगरियां होंगी। जैसे अहले जन्नत जब उनको लाया जाएगा तो उनके भी मुख्तलिफ दर्जात होंगे, बहुत बड़ा मैदान सजा होगा, अव्वलीन और आखरीन के लोग सारे के सारे मौजूद हैं। नेक के लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम बनाया हुआ है, वहाँ पे स्टेज लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पहले उनके मिंबर लगे हुए हैं, और फिर उसके साथ और भी कुर्सियाँ लगी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग भी हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले भी हैं। वहाँ पर शुहदा के लिए भी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर सालिहीन के लिए, सिद्दीकीन के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके एजाज़ और इकराम के लिए एक पूरा स्टेज है जो सजाया हुआ है, और ये अर्श के साए के नीचे मौजूद हैं। इनको न सूरज की तपिश कुछ कह रही है, न इनको प्यास कुछ कह रही है, न इनको कोई तकलीफ हो रही है, बल्कि ये अल्लाह के अर्श के साए के नीचे मौजूद हैं, और जन्नत इनके करीब कर दी गई है। ये जन्नत के मनाजिर को देखते हैं और ज़्यादा दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है कि इंशाअल्लाह बस कुछ ही देर के बाद हमारा इसमें जाने का अल्लाह फैसला सुना देंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो इनके लिए तो एक बड़ा ही एजाज़ और इकराम का निज़ाम है। इनका हिसाब किताब शुरू होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें से जो राज़ी होंगे, जिनसे अल्लाह कहेंगे तुम आज हम तुमसे इतने राज़ी हैं कि तुम में से जो मुसलमान हैं उनमें से तुम अगर किसी की सिफारिश करना चाहो तो हम तुम्हें हक देते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे, या बारी ताला मेरी उम्मत के फ़लाँ फ़लाँ शख्स जो हैं और फ़लाँ फ़लाँ तबके के जो लोग हैं, या बारी ताला आप उनको मुआफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह जल्ल शानुहु माफ़ फरमा देंगे। सुलहा लोग, शुहदा लोग, उलमा लोग, हुफ़्फ़ाज़ लोग, ये सारे के सारे आकर अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे और अल्लाह जल्ल शानुहु उनकी सिफारिश को कबूल फरमा रहे होंगे और जन्नत में जाने का फैसला हो रहा होगा। एक तरफ तो ये खूबसूरत मंजर है जिसको सारे देख रहे हैं, कुफार भी देख रहे हैं, ईमान वाले भी देख रहे हैं,
اور دوسری طرف کا منظر کیا ہے کہ انتہائی سختی ہے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، مجرموں کی طرح پیش کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اور ان کے شیاطین بھی، جہنم کو لا کے ان کے قریب کھڑا کر دیا گیا ہے، جہنم کی ہولناکیاں ان کے دل کے اوپر دہشت کو پیدا کر رہی ہیں، یہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، یہ گر پڑتے ہیں، یہ گر کر بھی لیٹ جاتے ہیں، گویا اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ یہ سارا منظر اللہ جل شانہ نے اس کی منظر کشی قرآن پاک میں فرمائی ہے، احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تشریح موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہی بات فرمائی ہے، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعٍ، ہم ہر ایک گروہ کو الگ کر دیں گے، مجرموں میں سے ہر ایک گروہ کو، اس لیے جس طرح ایمان والوں کے بھی گروہ ہیں، میں نے ذکر کیا انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، داعی ہیں، اسی طرح جنت کے جو دروازے ہیں ان میں الگ الگ نام ہے، ایک جو ہے وہ باب الریان ہے، اس میں سے روزہ دار جو بڑی اہمیت کے ساتھ روزے رکھتے تھے وہ داخل ہوں گے، مختلف درجے ہیں اور مختلف دروازے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کے بھی تو مختلف کیٹیگریاں ہیں، ان کو بھی الگ الگ کر دیا جائے گا، زیادہ بڑے مجرم کدھر، قاتلین ادھر ہو جائیں اور منکرین ادھر ہو جائیں، اور جو ہے شدت پسند ادھر ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ قتال میں آگے تک آ جاتے تھے وہ ادھر ہو جائیں، اور ہر ایک سود کھانے والے اور جو ہے شراب پینے والے، زنا کاری کرنے والے وہ ادھر ہو جائیں، ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری بنا دی جائے گی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جنت کی بھی سیر ان کو کروائی ہے، دوزخ جو ہے اس کا بھی مشاہدہ کروایا، تو دوزخ میں مختلف کیٹیگریاں دیکھ کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا گیا یہ ان کا کیا قصور ہے، ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ پھر بتایا جبرائیل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں جرم کرنے والے ہیں، یہ فلاں جرم کرنے والے ہیں، اس طرح سارے جرائم بھی بتائے گئے، ان کی کیٹیگریاں، ان کے طبقات اور ان کے درجات ان کو بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے یہیں پر ہی الگ الگ کر دیے جائیں گے، جہنم میں جانے سے پہلے الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا ہے، ان کی کیٹیگریاں یہیں پر کر دی جائیں گی۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعٍ، پھر ہم الگ الگ کر لیں گے ہر ایک گروہ کو، أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، اور جو بڑے سرکش تھے، رحمان کے سامنے اکڑا کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں آ کر ڈٹ کر خم ٹھوک کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم الگ کر لیں گے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا اور قتال کے اندر آ کے کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو شہید کرنے کا ذریعہ بنتے، بلکہ بعض ایسے بھی بدبخت جو کہ براہ راست انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت ان کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں کر دیں گے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آخرت کے دن پر ہمیں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی دنیا کی زندگی اس حساب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں آخرت کی منازل ہمارے سامنے ہوں، اوجھل نہ ہوں، اور تاکہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال، ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات یہ سارے کے سارے بہترین ہوں، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اللہ جب رب العزت کی طرف سے معافی کا، مغفرت کا، جہنم سے چھٹکارے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مکمل احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔